ایک نظر کاٹنے کی یا ایک جادو کے کاٹ کے دوران ایک عمل نیمبو کا ایسا ہوتا ہے، پڑھائی پڑھ کر نیمبو پر چھری رکھیں گے کو اتنی فورس لگانی پڑے گی کہ عام آدمی سے عام حالات میں تو وہ نیمبو کٹے گا ہی نہیں۔ نیمبو کو ہر صورت میں، ہر حالت میں کاٹنا بہت ضروری ہے۔ اور نظر شدید یا کالی زبان والی نظر، یہ تین علامات میں جب آپ نظر بد کا نیمبو کاٹتے ہیں تو چھری چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان تین علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہے، یا اگر وہ آرام سے نیمبو پہ تر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی معمولی نظر تھی۔ اسی سیگمنٹ کے دوران وہ طریقہ بھی ہدیہ کر رہا ہوں، آپ اس طریقے کو میری اجازت سے کر سکتے ہیں۔ صرف گزارش یہ ہے کیونکہ اس کے موکلین بہت جلالی ہیں، تو یہ کرنے کے بعد آپ اگر کراچی میں ہیں تو غازی بابا آپ آ کر سید کے دربار میں مٹھائی کر دیں، بس یہی چاہتا ہوں میں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نظر کاٹنے کی یا ایک جادو کے کاٹ کے دوران ایک عمل نیمبو کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے دوران آپ پڑھائی پڑھ کر نیمبو پر چھری رکھیں گے تو آپ کو اتنی فورس لگانی پڑے گی کہ عام آدمی سے عام حالات میں تو وہ نیمبو کٹے گا ہی نہیں۔ اس کی میں آپ کو ریئل ایسی مثال دوں گا، کتنے ہی لوگ دربار پر آئے، جب ان کو میں نے وہ عمل بتایا تو انہوں نے مجھے واپس آ کر بتایا کہ وہ نیمبو ان سے بہت مشکل سے کٹا، بلکہ ان میں سے کچھ کیسز ایسے تھے کہ انہوں نے یاسمین کو فون کر کے، جو میری بہن ہے، ان کو بتایا کہ یاسمین بہن مہاجن سے کہیے گا کہ جو پڑھائی انہوں نے دی تھی وہ پڑھ کر ہم نیمبو کو کاٹ رہے ہیں لیکن نیمبو کٹ نہیں رہا۔ یاسمین نے جب مجھے بولا، میں نے ان سے کہا ان سے کہیں کہ وہ اسی پڑھائی کو جو انہوں نے کی ہے اس میں ہر صورت اس نیمبو کو کسی زیادہ مضبوط چھری سے کاٹیں یا بغدے سے یا چاپڑ سے کاٹیں، لیکن نیمبو کو ہر صورت میں، ہر حالت میں کاٹنا بہت ضروری ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ جادو اور نظر شدید یا کالی زبان والی نظر، یہ تین علامات میں جب آپ نظر بد کا نیمبو کاٹتے ہیں تو چھری چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور چھری اتنی زور سے چلانی پڑتی ہے کہ آپ اس کو آزما کر دیکھیں۔ بلکہ کچھ بزرگان دین نے اہل اللہ سے اور اولیاء اللہ نے اہل بیت سے جو سیکھا، انہوں نے ان علامات کے بارے میں تصانیف اور کتابیں درج کی ہیں، اور بعض تصانیف میں تو یہاں تک بھی درج ہے کہ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ سفل، جادو یا بد نظر میں کوئی ایسا لیول تو نہیں ہے کہ یہ آسمانی نظر ہے یا کالی زبان والے کی نظر ہے، تو نیمبو پہ چھری چلائیں۔ آپ کو زور سے چھری چلے تو اس کا مطلب ہے کہ ان تین علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہے، یا اگر وہ آرام سے نیمبو پہ تر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی معمولی نظر تھی یا معمولی نظر بد لگی تھی، وہ کٹ گئی۔ نیمبو اگر مشکل سے کٹے تو ان تین علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ میں آپ کو نیمبو سے کاٹ کی اسی سیگمنٹ کے دوران وہ طریقہ بھی ہدیہ کر رہا ہوں،
آپ اس طریقے کو میری اجازت سے کر سکتے ہیں. صرف گزارش یہ ہے کیونکہ اس کے موکلین بہت جلالی ہیں، تو یہ کرنے کے بعد آپ اگر کراچی میں ہیں تو غازی بابا پلیز 1 پاؤ، ½ کلو، 1.25 کلو حسب حیثیت، آپ کے مریض کی، آپ کی بیٹی کی، آپ کے سہاگ کی، آپ کے بچوں کی جان بچ رہی ہے. آپ آ کر سید کے دربار میں مٹھائی کر دیں، بس یہی چاہتا ہوں میں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. اور اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ اس کو کاؤنٹلیس بار کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس کے نتائج کا سوچئے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کا، آفٹر میتھ کا سوچئے. اللہ نہ کرے وہی لمپ اگر ضائع ہو جائے، آنکھیں اگر ضائع ہو جائیں، ناگہانی حادثہ آ جائے، بے شک وہ آپ فائنینشلی بیئر کر لیں گے، کیا اس کو ایموشنلی، جذباتی طور پر بیئر کر سکیں گے؟ وہاں آپ کو یہ مٹھائی بہت چھوٹی لگے گی. تو کیوں آپ حادثے سے پہلے نہیں کر لیتے؟ اور زندگی بھر دنیا کوئی ہیون نہیں ہے، دنیا آماج گاہ ہے ان تمام مصائب کی، حوادث کی. چاروں طرف سے انسان کو مصیبتوں نے بھیڑیوں کی طرح گھیرا ہوا ہے. مولا علی کی ایک حدیث ہدیہ کروں گا، آپ کو یہ ساری کہانی ایک جملے میں سمجھ آ جائے گی، اور وہ یہ: مومن جتنا ایمان کے نزدیک ہو، کائنات کے مصائب اس پر برسات کی طرح نازل ہوتے ہیں. یعنی جتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، برسات کی طرح مصیبتیں آپ پر برستی رہیں گی. تو آل رسول نے، اہل بیت نے، نبی کے صدقے، اللہ کے حکم سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی تو بتایا ہے. لیکن جب لوگ نہ ٹریٹمنٹ سنتے ہیں، نہ بلیو کرتے ہیں، اور نہ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، پھر جب مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آل رسول کا رخ کرتے ہیں. تو پہلے سے وہ چیز کر لی جائے. مجھے کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے. آپ کی زندگی آسودہ ہو جائے، آسان ہو جائے. could you please hit the like button؟ بہت آسان طریقہ ہے لیکن 3 دن کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فرسٹ نائٹ کریں گے تو سیکنڈ نائٹ نیمبو ہلکا کٹے گا، تھرڈ نائٹ بالکل سافٹلی کٹے گا. بعض حالتوں میں جب تک آسانی سے نیمبو نہ کٹے، آپ اس کو فردر نائٹ کنٹینیو کرتے رہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا. میں نے ایک پیشنٹ کو دیا تھا، اس کا 21 نائٹس تک سختی سے سخت مصیبت سے نیمبو کٹا، اور 21ویں رات کو جا کر اس نے بتایا کہ وہ پھر آرام سے اس کا نیمبو کٹا، ٹکڑے بھی ہوا جیسے کوئی کاغذ پہ چھری چلا رہا ہے. اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ 20 دن تو ایسا لگتا تھا بھائی جان میں پتھر پر چھری چلا رہا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے، پیشنٹ کوئی بھی ہو، 1 نیمبو لیں، اور اس کی مدت میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو خود احساس ہوگا نیمبو سے. اگر وہ سافٹلی کٹے گا تو آپ کو ممکن ہے اگلے دن کرنا ہی نہ پڑے، اور اگر اگلے دن کرنا پڑا تو میکسیمم 3 دن. بہت کم کیسز میں ہوتا ہے زیادہ دن کرنا پڑے، تو اس لیے آپ اس کی مدت خود طے کریں گے. درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس اتنی بار پڑھی جائے جتنا مریض یا مریضہ کی ایج ہے. اگر وہ 1 سال کے اندر کا بچہ ہے تو یہ منتھس کاؤنٹ ہوں گے. فار ایگزامپل 6 منتھس کا ہے تو پھر یہ 6 بار پڑھ لیجئے. اتنا آسان پرنسپل ہے. یہ پڑھائی اس وقت کرنی ہے جب آپ نے مریض پر اچھی طرح نیمبو پھیر لیا اور آپ نے مریض کے لیفٹ پاؤں کے ساتھ اس نیمبو کو اوور نائٹ باندھ دینا ہے. فجر کی اذان کا انتظار کرنا ہے، سو جائے، فجر کی اذان کے بعد یہ پڑھائی کریں، نیمبو کو رکھیں اور اس طرح رکھیں کہ قبلہ رخ ڈائریکشن ہو، اور بس باوضو حالت میں اسی کو کاٹنا ہے جو پڑھائی کرے گا. یہاں میں بتا دوں مریض خود بھی پڑھ کر کاٹ سکتا ہے اور کوئی دوسرا بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن دونوں کا باوضو ہونا ضروری ہے. قبلہ رخ رکھ کے کاٹیں، آپ کو خود ہی چھری کے دوران اندازہ ہو جائے گا. اس بات کا یقین کیجئے گا چھری تیز ہونی چاہیے، اور آپ جب چھری رکھیں گے تو جب تک آپ اس کو کاٹ کے 5 سلائسز کر کے جلا کر باہر نہ پھینکوا دیں، آپ نے کہیں باہر آنا جانا نہیں ہے. اگر پہلے اٹیمپٹ میں وہ کٹ گیا آرام سے تو خدا کا شکر بجا لائیے، سید کے دربار جائیے، مٹھائی کر دیجئے. میں بیٹیوں کی، سہاگن کے عزتوں کو حفاظت میں رکھنے کے لیے، آپ کا بچہ باہر جا رہا ہے اس کے لیے بھی، آپ کی بیٹی شادی سے آئی ہے، آپ کا بیٹا شادی سے آیا ہے، آپ کا بیٹا بیرون ملک سے آیا ہے، آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے، حفاظتی طور پر یہ نظر کی کاٹ کر لینا. نظر ہی تو ہے جو جادو سے زیادہ نصیبوں کو کھا جاتی ہے. کہ اللہ پاک ظہور امام زمانہ بخش دے. بحق غازی
या गाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह शाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किस चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या गाजी, मेरा नाम मिकदाम गाजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ, और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।